کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی تازہ ترین صورتحال اور دھاندلیوں کے الزام پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں جناب حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی۔ بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ فرمائیے گا کہ مسلسل جماعت اسلامی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، نتائج کے بارے میں شدید دھاندلی کی آپ نے شکایت کی ہے، وہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت ہے، جو کہ بنیاد بنے کسی بھی آزاد تحقیقات کی، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ان الیکشنز میں دھاندلی ہوئی اور کتنی نشستیں ایسی ہوئی ہیں جو اس دھاندلی کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی کم ہو گئیں آپ کے اندازے کے مطابق؟ شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے، ہم نے 9 نشستوں کی وہ تعداد بتائی تھی جس کے نتیجے مکمل ہمارے پاس موجود تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے یا آر او نے جو ہے اس کے نتائج تبدیل کر دیے تھے۔ ان نشستوں کو لے کر ہم جب آر اوز کے پاس اپنے فارم 11 کو لے کر گئے تو آر اوز نے ان کو اس مسئلے کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس جائیے۔ یعنی اس میں ایسا بھی تھا جہاں 5000 کا فرق تھا، 3000 کا فرق تھا، 2000 کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، نتیجہ آ گیا۔ بہرحال اس پر ہم کوشش کرتے رہے، لڑتے رہے، پھر ہم نے الیکشن کمیشن پر بار بار درخواستیں دیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ ان ساری جو نشستیں ہیں، 6 نشستیں اس میں سے 3 کے رزلٹ آ گئے، وہ ہمارے فیور میں آ گئے، اور جو باقی 6 تھے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے کر اسلام آباد آ جائیں۔ پہلے 23 تاریخ تھی، اب 25 جنوری ہے، تو ہم اس پورے ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب وہاں پر جائیں گے تو یہ 6 نشستیں ہماری مزید آ جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں ہماری نشستوں کی تعداد 86 کے بعد 3 اور 3 کے بعد 6، 95 تو ویسے ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مختلف موقعوں پر یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو جگہ جگہ ریکاؤنٹنگ کے نام پر دھاندلی ہونے لگی، اور ریکاؤنٹنگ کروا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں تھیلے کھلے ہوئے ملتے تھے، سیل کھلی ہوئی ملتی تھی، لفافے پہ کچھ لکھا ہے، اندر کچھ لکھا ہے، ووٹ ریجیکٹ کیے گئے۔ اس سب کی بھی ہم نے مکمل طور پر نشاندہی کی، کیونکہ ہماری تیاری مکمل تھی، اور ہم نے فارم 12 اور فارم 11 ہمارے پاس موجود تھے، تو ہم نے اس کے ساتھ ٹیلی کرنے کی کوشش کی، اور آر اوز نے تو ہمیں رزلٹ بھی نہیں دیا اور کہا کہ بس جاؤ، اور ایک طرح سے فرار سے ہو گئے۔ اور بعض جگہ پر جو ہے وہ ابھی تک جو ان شکایات پہ جو شکایت ہے، آپ اس کا محور جو ہے وہ آر اوز ہیں۔ الیکشن کمیشن جس طرح سے آپ کی شکایات کو رسپونڈ کر رہا ہے، جس طرح سے اس کی تحقیقات کی بات ہو رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، وہ آج تک کی صورتحال آپ کے لیے اطمینان بخش ہے؟ الیکشن کمیشن کا رد عمل؟ ہاں دیکھیں، یہ میں پوسٹ پول کی بات کر رہا ہوں۔ پوسٹ پول الیکشن میں یہ بات ضرور ہے، جتنی بات صحیح ہے وہ ماننی چاہیے، کہ جب فارم 11 اور فارم 12 نہیں مل رہے تھے تو ہم نے چیف الیکشن کمشنر اور سیکریٹری اور صوبائی الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا۔ انہوں نے بار بار نوٹیفیکیشن جاری کیے کہ ہم کارروائی کریں گے اگر آپ فارم 11 فارم 12 نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود آر اوز نے اس میں 12 بجا دیے، 2 بجا دیے، 3 بجا دیے، اور ہمارے لوگ موجود رہے اور بالآخر زیادہ تر لے کر آ گئے۔ کچھ جگہوں پر انہوں نے اس کے باوجود فارم 12 نہیں دیے، تو ظاہر ہے اس میں ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ رسپانس تو ملا، لیکن ظاہر ہے یہ پورا پروسیس الیکشن کا اور الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہی ہوتا ہے، تو رسپانسبل تو بہرحال وہ بنتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، اس کے بعد جب یہ آر اوز نے یہ فرمائیے گا کہ آج یہ سعید غنی صاحب تشریف لائے، پہلی بالمشافہ ملاقات ہے الیکشن کے نتائج کے بعد، کیا بات کرنے آئے تھے وہ؟ دیکھیں، انہوں نے فون پہ بھی بات ہوئی تھی، کل سی ایم صاحب کا بھی میرے پاس فون آیا تھا، تو ہم نے ان سے یہی بات کہی تھی کہ دیکھیں، کسی بھی بات چیت سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے۔ اگر آپ جیتے ہیں تمام تر چیزوں کے باوجود، جو پری پول اور حلقہ بندیاں اور اس کے بعد ڈیورنگ پول، ان سب پر ہماری شکایت الیکشن کمیشن میں موجود ہے، ہم ٹریبونل میں بھی جائیں گے، لڑائی بھی کریں گے، وہ ایک چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے جو نمبرز ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے نمبرز کا احترام کریں، آپ بھی ہمارے پڑھنے والے۔ ظاہر ہے جماعت اسلامی نے شہر میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور شاید پیپلز پارٹی سے ڈبل ووٹ حاصل کیے ہیں پورے شہر میں، وہ تو انہوں نے اپنے حلقوں کی ٹوئسٹنگ کی وجہ سے نمبر زیادہ کر لیے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اب ایک حد سے زیادہ تو آپ نہیں جائیں نا، تو آپ کم از کم اس کو سٹاپ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، جتنے جائز خدشات ہوں گے ہم دور کریں گے، پھر انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کی ذمہ داری بھی لگائی۔ تو آج سعید غنی صاحب اور امتیاز شیخ صاحب اور نجمی عالم صاحب اسی سلسلے میں آئے تھے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے آر اوز یا الیکشن کمیشن جو بھی آپ کو طریقہ اختیار کرنا ہے کریں، لیکن یہ جو پوسٹ پول دھاندلی ہو رہی ہے، حلقے کھلوا کر آپ اس میں چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، اور جو مینڈیٹ مل گیا ہے اس کو بھی ہضم نہیں کر رہے، تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ تو ویسے بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی اندرونی طور پر آپ نے جو اپنی صلاح مشورہ کیا ان نتائج کے حوالے سے، جو سامنے اب اس میں جو بھی کمی بیشی ہو جائے
اس میں کیا آپ کو ایک سمت کا تعین ہے وہ آپ نے کر لیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا ہے، یا اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوگی تو آپ کی ترجیح کیا ہے؟ خان صاحب، میری مطلب خواہش بھی یہ ہے اور اہل کراچی کی خواہش بھی یہ ہے کہ میئر کنسنسس سے بنے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کراچی افورڈ نہیں کر سکتا کوئی بھی کنفرنٹریشن اس وقت. صحیح. اور کراچی افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو آپ مائنس کریں. پی ٹی آئی کے دوستوں نے ہمارے مینڈیٹ کے بارے میں اچھے کلمات بھی کہے، خیر مقدم بھی کیا، غیر مشروط حمایت بھی کی. میں نے اس کو ویلکم کیا اور ہم ان سے بھی ملاقات کریں گے اور آج کل میں ہی کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی سے تو ہم نے کہا یہ تھا کہ کسی بھی اس حوالے سے بات چیت سے پہلے آپ نتائج کو ٹھیک کیجئے. نتائج ٹھیک ہوں گے تو کسی بات چیت کے عمل کو ہم شروع کریں گے، ورنہ بات چیت کیسے شروع ہوگی؟ تو آج جو یہ ملاقات ہوئی اس کے بعد آئندہ کی کسی ملاقات کی کوئی بات ہوئی، کوئی ایسا ذکر ہوا ہے کہ پھر کہ اس کو اب باقاعدہ شکل دیا جائے اور اس میئر کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو؟ آج تو شاید نہیں ہوئی اس معاملے میں بات. جی ہاں، آج بات نہیں ہوئی اور یہی ہوا کہ اگلے 2-3 دن اہم ہیں. آپ یہ عملی اقدامات لے لیں. نئی جو ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے، کوئی نئی دھاندلی سامنے نہیں آنی چاہیے. اس پہ آپ اپنا رول پلے کریں. اگر آپ کے لوگ کچھ کر رہے ہیں تو اس کو روکیں. اور الیکشن کمیشن سے بھی ہم بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ہم 1-2 دن اور دیکھیں گے. جب یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا سلسلہ، کوئی نئی صورت ایسی نہیں بنے گی سیٹوں کو کم کرنے کی، تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ جو چیف منسٹر سے آپ کی گفتگو ہوئی تھی مراد علی شاہ صاحب سے، گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رجحان اور انداز، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وہ اس میں شراکت چاہتے ہیں. اور کس قسم کی گفتگو تھی؟ نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں ہمیں مل کر ہی چلنا ہے اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر چلنا چاہیے، اور جماعت اسلامی سے ہمیں کوئی اختلاف بھی اس طرح کا نہیں ہے. جو بھی چیز ہے ایڈریس ہو جانی چاہیے اور جائز خدشات ہم پورے کریں گے، اور جو الیکشن کمیشن کی چیزیں ہیں آپ وہاں بھیج دیں. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ ڈیپیوٹ کریں کسی کو تاکہ یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکے. یعنی جو ہماری اس وقت تک وہ حلقوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا جس کو الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کر لیا. ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ 9 حلقے ایسے جہاں آپ جیت چکے ہیں، فارم موجود ہوں، اور اس کو آپ کی جیت کو نکال کے اور ان کی ہار کر دو تو ہمارے 9 کم ہو گئے اور ان کے 9 زیادہ ہو گئے. تو آپ سوچ سکتے ہیں اس سے نمبر پہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو یہ ریکاؤنٹنگ کے بعد بیچ میں جو ہے وہ جیتی ہوئی سیٹیں ہروانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو بہرحال اس کے اوپر آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیولی انہوں نے بیہیو کیا ہے. تو جتنی بات اچھی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ سلسلہ رکے گا، کئی نمبرز کہیں ٹھکانے پہ لگیں گے، نتائج کو تسلیم کیا جائے گا تو بات چیت کریں گے. اور میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کامران خان صاحب کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میئر تو جماعت اسلامی کا ہی بنے گا نا. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بنانے کی میئر پوزیشن جماعت اسلامی ہی ہے اس کی پوزیشن میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کراچی کا کنسنسس میئر ہو اور اس پر پارٹیوں کو آن بورڈ لایا جائے، اور اپنے تمام اختلافات کے باوجود اس شہر کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سب ایک طرح سے سوچیں اور کام کریں. تو یہ خواہش ہے، اگر یہ نہیں پوری ہوگی تو پھر ہم اپنی حکمت عملی وضع کریں گے. یقیناً. بہت بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ تھے اور بار بار کہتے ہیں کہ کنسنسس میئر ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کا میئر ہوگا. ہم سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. کراچی کی ترقی ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے.